اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اور نامراد واپس لوٹا دیا اللہ نے غزوہ احزاب یعنی خندق سے، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بھرا ہوا غصے سے کہ نہیں مراد یعنی فائدہ حاصل کر سکے وہ کوئی، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے، اور اللہ ہے قویًا عزیزا، بڑا قوت والا اور زبردست حاکم اور سب پر غالب۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی۔ صورت ہے سورہ الاحزاب، 33ویں صورت، پارہ ہے اتل ما اوحی، 21واں پارہ 33ویں صورت، اور آیت نمبر 25 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا۔ آج ہم کریں گے 25 سے لے کے 30 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آیت نمبر 26، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور کھینچ لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے دیا تھا ساتھ ان کافروں کا اہل کتاب میں سے، ان کی ڈیہڑیوں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا رعب کہ ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا اور قید کر دیا ایک دوسرے گروہ کو۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح مدد کی مسلمانوں کی، ایمان والوں کی غزوہ احزاب میں اور خندق میں، اور کافروں کو جو ہے زیر کر دیا چند مسلمانوں نے، کیونکہ جو پہلی جنگ تھی جنگ خندق، جنگ بدر، اس میں صرف 313 مسلمان تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں کفار تھے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنگوں کا اور غزووں کا بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ غزوہ احزاب اور جنگ خندق، غزوہ خندق، ایک پیچھے آیت میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے شروع کی آیات کہا کہ مدنی آیات ہیں۔ شروع کی آیات مکی آیات ہیں، بعد کی آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ پہلی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دن رسالت کے جو ہیں وہ مکے میں گزرے، پھر انہوں نے ہجرت کی مدینے کی طرف۔ تو میں نے کہہ دیا کہ غلطی سے سہون، تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ زبان ہے کبھی فلپ ہو جاتی کہ یہ مکی آیت جو ہے وہ شروع کے دنوں کی آیات ہے، رسالت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کی جو نبوت کے دن ہیں ان کی آیات جو ہیں وہاں جو نازل ہوئیں ان کے اوپر وہ مکی آیات ہیں، مدنی آیات بعد کی آیات۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور بنا دیا وارث تم کو اس میں زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا جسے نہیں کیا تھا پامال تم نے، اور یقیناً اللہ ہے علی کل شیء قدیرہ، رکھتا ہے مکمل قدرت ہر چیز پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیات میں جس طرح بیان کرتے ہیں وکان اللہ قویًا عزیزا، اللہ تعالیٰ بڑا قوت والا زبردست حاکم ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیرہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم طلبگار ہو حیات دنیا کی اور اس کے زیب و زینت کی تو آؤ میں دے دوں تم کو کچھ سامان اور کروں رخصت، جیسے رخصت کرنا جمال طریقے سے، یعنی احسن طریقے سے، بھلے طریقے سے۔
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور گھر آخرت کا، تو یقیناً اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان کے لیے جو محسن ہیں، نیک لوگ ہیں، تم میں سے اجرن عظیمہ کا صلہ ہوگا اس کا بہت زبردست۔ آیت نمبر 30، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، جو ارتکاب کرے گا تم میں سے عمل فحشی یا بے حیائی کا کھلے طور پر، تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، سزا دوگنا، اور یہ بات ہے اللہ کے لیے بہت آسان۔ تو اس طرح آج آپ کے سامنے آیت نمبر 25 سے 30 تک کی تلاوت کی گئی۔ پارہ ہے اتل ما اوحی، اور صورت ہے سورہ الاحزاب 33ویں صورت۔ یہ 33ویں صورت ابھی کنٹینیو رہے گی، لیکن پارہ 33ویں صورت ابھی کنٹینیو رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی پارہ اتلو ما اوحی یعنی 21واں پارہ یہاں ختم ہو گیا، اور سورہ احزاب جو ہے اب پارہ نمبر 22 میں داخل ہو جائے گی۔ پارہ نمبر 22 کا نام ہے وَمَن یقنت۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کی تلاوت کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔